السلام علیکم، میرا نام ہے رحمت برکی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے لیٹرز کے بارے میں پڑھا تھا کہ کل انگلش کے حروف کتنے ہیں یا انگلش کے کل الفابیٹس کتنے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے واولز کے بارے میں پڑھا تھا، واول کتنے ہیں اور ان کے شارٹ اور لانگ وائسز کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پارٹس آف اسپیچ کا مطلب ہے الفاظوں کے قسمیں، یعنی جو الفاظ ہیں جس سے انگلش زبان بنی ہے اس کے کتنے قسم ہیں۔ انگلش الفاظ کے کل 8 قسمیں ہیں: ناؤن، پروناؤنز، ایڈجیکٹیو، وربز، ایڈوربز، prepositions، conjunction، interjections۔ ناؤن اسم کو کہتے ہیں، پروناؤن اسم ضمیر کو، ایڈجیکٹیو اسم صفت کو، وربز فعل کو، ایڈوربز متعلق فعل کو، prepositions حروف جار کو، conjunction حروف عطف اور interjections حروف ندا۔ اب یہ کیا ہے، ان کی ڈیٹیل کیا ہے، سارا کچھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے کے کلاسوں میں۔ اس کلاس میں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ آپ کو زبانیں بھی یاد ہو اور ساتھ میں اس کے اردو میننگز بھی یاد ہو اور ان کو لکھ بھی سکو۔ اس طرح آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں، اس کے اوپر اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو آگے جب ہم ایڈوانس لیول میں جائیں گے تو آپ کو جملوں کا سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو شروع کی کلاسیں ہیں، خصوصاً بگنرز جن کو انگلش کے بارے میں پتہ نہیں ہے یا جو ابھی بالکل سٹارٹس لے رہے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے، تو ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کو بہت اچھی طریقے سے یاد کریں، ذہن نشین کریں اور ان کو تو یاد کریں، ساتھ میں ان کی اسپیلنگز کو بھی یاد کریں کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک مرتبہ پھر پروناؤنس کرتا ہوں: ناؤنز، pronouns، adjectives، verbs، adverbs، prepositions، conjunctions، interjections۔ اب ان parts of speech کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ nouns کا مطلب ہے اسم۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اکبر یہ ایک شخص کا نام ہے، اسماعیل ایک شخص کا نام ہے، ابو بکر ایک شخص کا نام ہے، عمر ایک شخص کا نام ہے۔ اسی طرح ملتان یہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، مری، لاہور، پنڈی یہ جگہوں کے نام ہے۔ اسی طرح ٹیبل یہ ایک چیز کا نام ہے۔ اسم کیا کرتا ہے؟ جگہ، شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ پروناؤنز کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤنز کا مطلب ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر اسم کے بجائے استعمال ہوتے ہیں۔ میں بالکل مختصر انداز میں ایک دم ایزی کر کے ان کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں جو آسانی سے ذہن میں بیٹھے۔ یہ ایک خلاصہ ہوتا ہے، ویسے ان کی ڈیٹیل کافی لمبی ہیں، ان کی تعریفیں کافی لمبی ہوتی ہیں، لیکن بگنرز کے لیے جو نئے انگلش سیکھتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل کافی ہے۔ اسم ضمیر اسم کے بجائے استعمال ہوتے ہیں، جیسے علی از ill، he cannot go to school۔ علی بیمار ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اسم ہے۔ علی کیا ہے؟ علی اسم ہے، ٹھیک ہے، علی اسم ہے۔ he cannot go to school، he جو ہے یہ آپ کا پروناؤن ہے، تو یہ یہاں پر ہی سے اشارہ ہو رہا ہے علی کی طرف،
کہ علی کیا ہے؟ علی بیمار ہے. یہاں دوبارہ علی کا نام نہیں آئے گا یا اس کو نہیں لکھیں گے. تو علی کی جگہ کیا آیا؟ اسم ضمیر آیا، جسے انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. He cannot go to school. وہ اسکول نہیں جا سکتا. اسی طرح بانو is girl. بانو ایک لڑکی ہے. She is ill. اب یہ she جو ہے اس نے اس کو ریپریزنٹ کیا. اس کی جگہ پہ اسم کی جگہ پہ ہم نے اسم ضمیر لگا دی. ٹھیک ہے. She is ill. وہ بیمار ہے. تیسرے نمبر پر ہے ایڈجیکٹیو، اسم صفت جو اسم کے خصوصیت کو ظاہر کرے. دیکھیں اب مثال سے آپ سمجھیں. گڈ بوائے. بوائے ایک اسم ہے. ٹھیک ہے. گڈ ایک صفت ہے. گڈ بوائے کا مطلب ہوا اچھا لڑکا. اب لڑکے کی جو خصوصیت ظاہر ہوئی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے. یعنی لڑکے کے اندر یہ صفت موجود ہے یا اچھے ہونے کی خوبی موجود ہے. اسی طرح ریڈ روز، لال گلاب. اب صرف روز اگر ہم کہتے ہیں تو روز پھول کو کہتے ہیں. اب پھول لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، کون سے رنگ کا ہے. لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ ریڈ کو جوڑا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ لال گلاب ہے. اسی طرح بلیک کریو، کالا کوا. یہ کوے کے کالا ہونا جو ہے یہ ایک صفت ہے اس کے اندر. اسی طرح رائپ فروٹ، فروٹ پھل، رائپ پختہ. تو یہ فروٹ کا جو صفت ہے وہ اس نے ظاہر کر دی کہ فروٹ کیا ہے؟ پختہ ہے، پک چکے ہیں. چوتھا ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ میں سے ورب ہے. ورب کا مطلب ہے فعل. فعل کا کیا مطلب ہے؟ فعل جس سے کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو. جیسے I write a letter. میں نے خط لکھا. ٹھیک ہے. میں نے خط لکھا. تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ کرنا، ایک کام کا کرنا ظاہر ہو رہا ہے. I am a boy. میں ایک لڑکا ہوں. تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ہونا، کہ میں ایک لڑکا ہوں، لڑکی نہیں ہوں. پانچویں قسم ہے ہمارے پاس ایڈورب. ایڈورب کا مطلب ہے متعلق فعل. متعلق فعل عموماً فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے. جیسے I walk slowly. I walk slowly. دیکھیں walk کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے. slowly متعلق فعل ہے. متعلق فعل کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چلنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور وہ کیا ہے؟ walk کا مطلب ہے چلنا، slowly کا مطلب ہے آہستہ. تو آہستہ چلنا. ٹھیک ہے. یہ بھی فعل ہے لیکن اس کو بذات خود فعل نہیں کہہ سکتے. یہ اس کا متعلق فعل ہے کیونکہ اگر واک نہ ہو تو سلولی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. واکنگ کے ساتھ سلولی ہے. تو یہ سلولی جو ہے یا آہستہ چلنا جو ہے یہ واک کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اسی طرح he runs quickly. quickly وہ تیز دوڑتا ہے یا وہ تیزی سے دوڑتا ہے. اب runs یہ فعل ہے، quickly یہ متعلق فعل ہے جس کا تعلق دوڑنے کے ساتھ ہے کہ وہ تیز دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح she sing sweetly وہ میٹھے انداز سے گاتی ہے یا وہ میٹھا گاتی ہے. ٹھیک ہے. اب sing یہ فعل ہے، sweetly میٹھے انداز سے گانے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اسی طرح they speak gently. speak فعل ہے، gently یہ اس کا متعلق ہو گیا کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ speak باتیں کرتے ہیں gently نرمی کے ساتھ. تو اس کا یہ متعلق ہو گیا. چھٹے نمبر پر ہے ہمارے پاس preposition. preposition preposition نہیں ہے، یہ preposition.
حروف جار کسی اسم یا اسمی ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور اس کا تعلق کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، جیسے The book is on the table. The book is on the table. On کتاب ٹیبل کے اوپر ہے، کتاب میز کے اوپر ہے. On سے اس کا کتاب کا تعلق ٹیبل کے ساتھ ظاہر ہوا کہ کتاب ٹیبل کے اوپر ہے. اسی طرح he is in the room، وہ کمرے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ in جو ہے in the room، ہی کا تعلق روم کے ساتھ اس in کے ذریعے ظاہر کیا گیا کہ وہ کمرے کے اندر ہے. ساتواں ہے ہمارے پاس کنجنکشن، حروف عطف. حروف عطف یہ لفظوں یا جملوں کو ملاتے ہیں یعنی جوڑتے ہیں، جیسے علی اینڈ ضیا آر ٹو بوائز. علی اینڈ، یہ اینڈ جو ہے نا اس نے ضیا اور علی کو جوڑ دیا کہ علی اور ضیا دونوں لڑکے ہیں. علی اور ضیا دو لڑکے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح علی reads a book and ضیا writes a letter. اب یہاں پہ علی کیا کر رہا ہے؟ وہ کتاب پڑھ رہا ہے اور ضیا خط لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس جملے کو اس کے ساتھ اینڈ نے جوڑ لیا. آٹھواں ہمارے پاس ہے انٹرجیکشن یعنی حروف ندا. حروف ندا وہ ہوتے ہیں جو کسی خوشی، غمی یا حیرانی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ان الفاظوں کے ساتھ خوشی، غم یا حیرانیت کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے Alas, my father is dead. یہ غم کے لیے استعمال ہوتا ہے. افسوس، میرا والد مر گیا یا میرا والد انتقال کر گیا ہے. Hurrah, we have won the match. خوشی کے انداز میں کہا جاتا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، ہم میچ جیت گئے. یہ 8 پارٹس آف سپیچ ہم نے مختصراً بیان کر لیے. یہ 8 پارٹس آف سپیچ کو ہم نے مختصراً بیان کیے. ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اب اس کے بعد والی کلاس میں انشاءاللہ اسے ہم ہر ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ہر ایک میں مزید ڈیٹیلز ہیں اور انشاءاللہ وہ جب ہم پڑھیں گے ان کو اگر آپ اچھی طرح یاد کریں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی. بہت اچھی طرح سے وہ کلاس آپ سمجھیں گے. تو اس کلاس کو صحیح طریقے سے غور کے ساتھ پڑھیں، بار بار ویڈیو کو دیکھیں اور اگر ہو سکے تو ان کو نوٹ کر لیں کاپی کے اوپر، تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اس کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.